ساری دنیا ان کی کال کے اوپر، پاکستان ہی کیا، پاکستان کا بچہ کیا، بین الاقوامی دنیا بھی ان کی کال کے اوپر جو ہے وہ فلاحی کاموں میں شامل ہوتی ہے. مگر ہمیں اس ملک میں آج ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو، اس ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد کو فلاحی کام کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے. اس ملک کا بچہ سراپا احتجاج ہے. ہر وہ شخص جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، آج وہ سراپا احتجاج ہے. اس کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا کہ اس ملک میں جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کو یہ سزا دی جاتی ہے، سزائیں سنائی جاتی ہیں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ کو سزا سنائی جاتی ہے. اور پھر وہ ادارہ جس میں لوگ مفت دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی فورفیٹ کر لیا جائے. مگر عمران خان نہیں جھکے گا. یاد رکھیے گا، اگر آپ عمران خان صاحب کو ان ہتھ کنڈوں سے جھکانا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اس کیس کے آغاز سے لے کر اب تک قانون اور انصاف کے تمام اصولوں کو مکمل طور پہ فراموش کیا گیا. میں بھی آپ کو جج صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ کے سناؤں گا. میں وہ کاغذات ساتھ لے کے آیا ہوں جس کی واضح مثال 9 مئی 2023 کو عدالتی احاطے سے عمران خان صاحب کی غیر قانونی گرفتاری اور جس مینر میں وہ گرفتاری کی گئی تھی، جس سے وہ لوگوں کو پرووک کرنا چاہتے تھے، اور وہ جس حوالے سے وہ کمیشن آج بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ پہلے دن سے اسی طرح ہے. عمران خان صاحب کے خلاف تمام کیسز جھوٹے، لغو، ضعیف، کمزور، ان کی پلے کچھ نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اور یہ کیس بھی اسی قسم کا ایک کیس ہے. یہ ایک بے بنیاد، شرمناک اور بھونڈا کیس ہے جو کہ اسی طریقے سے ہائر کورٹ میں، ہائر فورم پہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. یہ فیصلہ جس طریقے سے باقی فیصلے پھینکے گئے، ہم اس سزا کو جس سے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ہائر فورم پہ چیلنج کریں گے، ہائر کورٹ پہ چیلنج کریں گے. ہم ہر ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ جس وقت یہ ہائر کورٹ میں لگے گا، یہ پہلی پیشی پہ فارغ ہونے والا کیس ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ نہیں ہے. امبیرسمنٹ کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ کیا ہے اور کروایا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ لکھا کیا جائے گا. نہ یہ سیاہ حروف سے لکھا ہوا فیصلہ کوئی بھولے گا اور نہ اس فیصلے کو کرنے والوں کو کوئی بھولے گا. وہ ججز جو اس قسم کے فیصلے لکھتے ہیں، تاریخ ان کو بھی نہیں بھولتی ہے، قومیں ان کے نام بھی نہیں بھولتی ہیں اور قومیں فیصلے بھی نہیں بھولتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کینگرو کورٹ سے سنائی گئی سزائیں جو ہے وہ عمران خان کو جھکا نہیں سکتی ہیں. عمران خان حق کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. آج میرے آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ 2 وزیر کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں، کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ وزیر قانون بھی تھا اور ایک وہ انفارمیشن کے وزیر صاحب بھی تھے. ادھر سے پیسہ آیا، ادھر سے پیسہ آیا. وہ بھائی ادھر ادھر سے آیا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کے گھر کتنے پیسے آئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کیا اس سے ایک کوڑی بھی استعمال کی ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے. بار بار آپ بند لفافے کی بات کرتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ بند لفافہ تو اب آپ کی تحویل میں ہوگا نا. اب تو کیبنٹ ڈویژن آپ کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ پہ آپ انسٹالڈ ہیں. وہ بند لفافے کا ذکر کرتے ہیں تو کھول لو نا بند لفافہ. کس نے کہا کہ بند لفافے کو بند رہنے دو؟ بھائی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آیا. کیا آپ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلا کے کیا تحقیق اور تفتیش کی ہے؟ پیسہ تو ان کے اکاؤنٹ میں انویسٹ ہوا، بانڈز خریدے گئے. آپ یہ بتائیں کہ کیا رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلایا آپ نے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا جو رول ہے سپریم کورٹ کا اس وقت، کیا آپ نے اس کی بھی تحقیق کی؟ کیا آپ نے اس کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کیا؟ یا آپ کو صرف عمران خان نظر آیا تھا جس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ وہ نقائص ہیں جو اس فیصلے میں موجود ہیں، اور یہ جب ہائر کورٹس میں جائیں گے تو یہ چیزیں بالکل آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہاں پہ نیب کا تو میں نے ذکر کر دیا۔ ایک چیز بڑی ضروری ہے اور وہ ہے کنڈکٹ آف دا جج۔ یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ سنایا، جج صاحب ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں، یہ ایک سن 2004 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، انہوں نے جج صاحب کے حوالے سے کچھ کمنٹس جو تھے وہ لکھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہی ہیز اے اسٹرانگ ٹینڈینسی آف کمٹنگ اینی مسچیف، یہ جج صاحب کے حوالے سے لکھا گیا، اینڈ از ایبسولوٹلی انفٹ فار جوڈیشل سروس۔ ہز جوڈیشل پاورز آر withdrawn. It is directed that another judicial officer be posted in his place. This was a case. یہ ایک راول پنڈی کا کیس تھا، سو موٹو کیس نمبر 1 of 2004 decided on 26th October. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ magistrate in circumstances had deliberately misconducted himself and passed illegal orders handing over a senior lawyer in police custody in an atmosphere and in a manner which had seriously jeopardized the sanctity attached to the court of law and had not observed the legal formalities before passing the remand order. ایک جج تبدیل، دوسرا جج تبدیل، تیسرا اور چوتھا جج یہ آتا ہے جس سے 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کے حوالے کیا جاتا ہے، ہائی کورٹ نے کیا 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 نہیں کیا، نیچے ان کے ساتھ کیا ہوا، بٹ پاکستان میں سپریم کورٹ سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے۔ اور جب اس کا چیف جسٹس، یہ یاد رکھیے گا، یہ فیصلہ تھا ناظم حسین صدیقی، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از انفٹ فار جوڈیشل سروسز۔ تو عمران خان صاحب کو ایک ایسے جج صاحب کو لا کے سزا دلوائی جاتی ہے جن جج صاحب کو سن 2004 میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل سروسز کے لیے انفٹ ہیں۔ میرے خیال میں کیونکہ جتنے باقی فٹ ججز تھے اس وقت موجود، یا تو وہ یہ جو فیصلے کروانا چاہتے تھے ان کے کہنے پہ فیصلے لکھنا نہیں چاہتے تھے، اور یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ان صاحب کو لایا گیا۔ بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے ہائر کورٹ میں چیلنج ہوں گی۔ ہم تو صرف یہ کہیں گے یہ فیصلہ جو ہے یہ کلیپس ہے، میں بار بار کہوں گا کلیپس ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا۔ وہ لوگ جنہوں نے سر محل بنایا، وہ لوگ جس نے ایون فیلڈ بنایا، وہ لوگ حکومتوں میں بٹھا دیے گئے، اور وہ شخص جس نے دینی اور روحانی تعلیم کے حوالے سے القادر یونیورسٹی بنائی، اس کو تم سزا سنا دیتے ہو۔ یعنی کہ کرپشن کرنا، کرپشن کر کے بڑے بڑے محل بنانا، یہ سسٹم کو ایکسپٹ ہے، مگر ایک ٹرسٹ بنا کے مفت دینی تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ بنانا یہ قبول نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا پاگل ہے، لوگ اندھے ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں، لوگ ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ اس ملک کا بچہ بچہ ریئیکٹ کرے گا، ایک ایک شخص جو ہے اس پہ بات کرے گا، اور اس کو بالکل ہم جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گے، اس چیز کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ کرپٹ لوگ جو کہ خود، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک گھر خریدا گیا اور یہ سٹوری چلی تو وہاں سے چلی، یہ اپنی کرپشن جو ہے
وہ اس کو اس میں دبانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سامنے نہ آ جائیں. ایسے نہیں ہوگا. یہ قوم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ایسے ہی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ جیسے اس قوم نے تم لوگوں کو 8 فروری کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. فسطائیت اور جبر کے باوجود بھی، بدماشی کے باوجود بھی، جس پاکستانی میں جتنی ہمت تھی، جتنا حوصلہ تھا، کسی نے چھپ کے، کسی نے باہر نکل کے، کسی نے گھروں میں چیزیں ارینج کی ہیں، کوئی پروسیشن نکال سکا تو نکالا، کسی نے ہمارے پولنگز پہ ہمارے لوگوں کے پاس میں پنجاب کی بات بھی کر لیتا ہوں، جا سکے تو گئے، نہ جا سکے تو دوسروں سے پرچیاں، مگر اپنی رائے کا اظہار نہیں روک سکے تم لوگ، اور تم لوگوں کو پھر الیکشن چلانا پڑا. سو لوگوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لوگ آج بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور ہم